منزل، مقصد، انتقام۔ لالا رخ اور ظفر نے مڑ کر آخری بار اس جلی ہوئی کھنڈر نما عمارت کو دیکھا جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کے 4 سال گزارے تھے۔ اس دن کی آگ میں ان کے ماں باپ سے جڑی آخری چند چیزیں بھی جل گئی تھی۔ اس آگ نے ان کے اندر کی نفرت کو مزید سلگا دیا تھا۔ شہریار نے دونوں کے کندھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھا تو وہ اس کے ساتھ ہو لیے۔ اب زندگی کا مقصد حاصل کرنے کا وقت آ گیا تھا، اپنے دشمنوں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچانے کا وقت۔ جزیرے کے اس کنارے پر سمندر کا پانی دھوپ کی شدت میں خشک کیا جاتا، پھر اس سے ملنے والے نمک کو دنیا بھر کے مختلف خطوں میں پہنچایا جاتا۔ اس لیے کنارے پر نمک کے سفید ٹیلے بنے ہوئے تھے۔ وہ تینوں بھی ایک مسافر جہاز میں سوار ہو گئے۔ لالا رخ بھاگتی ہوئی جہاز کے سرے پر آئی اور سمندر کے ختم ہوتے کنارے کو دیکھنے لگی۔ ہوا کے سبب اس کے بال پیچھے کواڑ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سختی تھی، بری آنکھوں میں انتقام اور نفرت کی نیلی آگ اس کا عکس تھا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد آج تک وہ کبھی رات کو نہیں سو پائی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی اپنے باپ کی کٹی ہوئی گردن دکھائی دیتی۔ اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، والدہ سلطان کو بھی اسی دربار میں شکست دینا، اور اس کے لیے اسے سلطنت سلیمانیہ کے شاہی محل میں داخل ہونا تھا، کسی کو بھی شک دلائے بغیر۔ ایک ماہ بعد، وہ اور اس کا شہر۔ ایک ماہ کے سفر کے دوران غازیان کی مقرر کردہ کنیزوں نے حرین کو زبردستی کھلا پلا کر اس کا وزن پہلے سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ وہ اسے ہر چیز کھلانے کے بعد فوراً کتاب میں حساب لکھتی۔ ان کی یہ حرکت دیکھ کر حرین کو ہنسی آتی تو دوسری جانب ان کے آقا سے محبت اور بڑھ جاتی، جو پاس نہ ہو کر بھی ان کے بہت پاس تھا، ہزاروں میل دور دور ہو کر بھی اس کا خیال رکھے ہوئے تھا۔ خاص نمکین مہک آنے پر وہ جلدی سے اٹھ کر جہاز کے عرصے پر آئی۔ گہری نیند میں سوتی رات کے اندھیرے میں بھی وہ دور سے سمندر کی سطح پر تہتا شہر دیکھ سکتی تھی۔ گہرے نیلے رنگ پر ہلکی سرمئی 2 لکیریں۔ اس نے گردن جھکا کر جہاز سے لگ کر پیچھے جاتی لہروں کو دیکھا جو اس سے کسی کا حال دریافت کر رہی تھی۔ اس کے شہر کے سناٹے میں بھی اس کی سنجیدگی اور خاموشی کا احساس تھا۔ اس کے بالوں کے رنگ کا راز تھا، اس کی شخصیت کی پراسراریت، اس کی موجودگی کا احساس تھا۔ اس شہر کی سرد ہوا میں بھی اس کی سخت ناراضگی کی ٹھنڈ تھی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنی سرخ یاقوت والی انگوٹھی پر گئی۔ حرین کو بے اختیار غازیان کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت کم ایسے مرد دیکھے تھے جن میں اتنی شرم، اتنی حیا ہو۔ تب اسے معلوم ہوا کہ شرم و حیا جتنا ایک عورت کے کردار کو نکھارتی ہے، اتنا ہی مرد کے کردار کو مضبوط بناتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس نیچے چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ یہ شہر اپنے چاہنے والوں کی یاد کس شدت سے اسے دلا رہا تھا۔ بات تو یہ ہے، دل کی تفسیر سے ایک مکھڑا نہیں جاتا، جڑی ہو اس قدر اس ذات سے کہ بچھڑا نہیں جاتا۔ صبح کے سانس لینے پر وہ تیار ہو کر اوپر عرشے پر آئی۔ سورج حشاش بشاش سا مرمرا کے پانی سے اپنا سنہری چہرہ دھو کر اٹھ رہا تھا۔ آسمان کی نیلاہٹ فیروزی رنگ میں بدل رہی تھی۔ بورے گنگریالے بالوں کو کانوں تک خوبصورت انداز میں باندھے، نیلے رنگ کا شاندار لباس پہنے، کانوں اور گلے میں ہیرے کے حسین زیورات پہنے، سلطنت کی سلطانہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے دونوں طرف استنبول تھا جو دیکھنے والوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتا تھا۔ اس کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی تھی، لیکن یہ شہر اتنا اپنا لگتا تھا جیسے صدیوں پرانا رشتہ ہو اس سے۔ کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ رہتے ہوں، اور کچھ شہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ میں رہتے ہیں۔ حرین نے عرشے پر بازو پھیلا کر خوشی سے مسکراتے ہوئے استنبول کو دیکھا، جس کے رنگوں میں بھی کسی کی آنکھوں کے رنگ شامل تھے۔ مرمرا کی گہرائیوں جیسا نیلا رنگ،
اس کے کناروں جیسا سرمئی رنگ، اس کے سبز پیڑوں جیسا سبز رنگ، لہروں میں بھی اس کے چہرے پر اکثر رہنے والا اطمینان اور سکون تھا۔ صبح کی کرنوں میں بھی اس کی سانسوں کی گرمی تھی۔ شہر کی رونق میں اس کی مسکراہٹ اور ہنسی کی جھلک تھی۔ جتنی محبت وہ استنبول سے کرتا ہے، استنبول بھی اپنے سلطان سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ ان قریب استنبول بھی اپنی سلطانہ سے اتنی ہی محبت کرنے والا ہے جتنی اس کا آقا کرتا ہے۔ کئی صدیاں پہلے ایک ترک سلطان نے ایک ناقابل تسخیر شہر کو لاکھوں کے لشکر کے ساتھ فتح کیا تھا۔ اب تم ایک سلطانہ کو اس شہر کو کئی بار فتح کرتا دیکھو گے۔ ایک دم ہلکے نیلے آسمان پر آتش بازی شروع ہو گئی۔ حورین نے چونک کر سر اٹھایا۔ آسمان جامنی، گلابی، نارنجی، سرخ اور سبز رنگوں کی چنگاریوں سے جلملا اٹھا تھا۔ بے شمار کبوتر ایک ساتھ اس کے اوپر اٹھنے لگے۔ کبوتروں کے سبب آسمان دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ یکدم اس کے اوپر سرخ گلابوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دونوں بازو پھیلائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ کئی تازہ شبنم کی میٹھی بوندیں لیے گلاب اس کے چہرے پر اور ہاتھوں سے ٹکرا کر نیچے گر رہے تھے۔ آتش بازی کا شور ابھی بھی آ رہا تھا۔ جہاز کا پورا عرصہ سرخ گلابوں سے مہک اٹھا تھا۔ کئی گلاب چاندی کی لہروں پر تیرنے لگے۔ ایک کبوتر اوپر سے کچھ پھینک رہا تھا۔ اس نے وہ شے تھامی، وہ ایک پرچی تھی۔ حورین نے پرچی کھولی، جس کے اندر لکھی تحریر کو پڑھ کر وہ سر سے پاؤں تک خوشی سے کھل اٹھی۔ محبت کے شہر واپسی مبارک ہو میرے دل کی سلطنت کی سلطانہ۔ وہ یہ خوبصورت لکھائی پہچان سکتی تھی۔ لفظوں کی ڈنڈی کو لمبا کر کے انہیں خم دینا، ہر موڑ کو برابر موڑنا، یہ غازیان کی لکھائی تھی۔ اس کا جہاز اب کنارے کے قریب لنگر ہونے لگا تھا۔ محل والے اس کے منتظر تھے۔ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ توپ کاپی کے حرم سے صبح کے اس وقت کئی لوگوں کے چہکنے کی، بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حرم کے دیوان میں والدہ سلطان سرخ ریشمی لباس میں ملبوس اپنے مخصوص اونچے سنہری تخت پر پوری شان سے براجمان تھی۔ چہرے پر ہیروں جیسی چمکتی دلکش مسکراہٹ تھی۔ والدہ سلطان کے پاس ہی وزیر اعظم کی زوجہ، شہر کی با اثر خواتین میں سے ایک گل بدن خاتون بھی ہلکے گلابی لباس میں ترک خواتین کی طرح بالوں میں سنہری پتوں کی بیلیں لگائے خوش خوش سی بیٹھی تھی۔ البتہ پاس بیٹھی خیر بانو مسکراتے ہوئے کبھی کبھار ایک سنجیدہ نظر مہربان پر ضرور ڈالتی۔ گلستان کالفا خوشی سے گلابی چہرے کے ساتھ کنیزوں کے سر پر کھڑی ان سے کام لے رہی تھی۔ کچھ کنیزیں چاندی کے چھوٹے برتنوں میں ترکوں کی پہچان بھاپ اڑاتی سیب کی چائے تقسیم کر رہی تھی، تو کچھ سنہری آب خوروں میں سرخ تازہ انار کا شربت بانٹ رہی تھی۔ گول میزوں کے گرد پھول کی خوبصورت بیٹھی سجی سوری خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ آج پورے دیوان کو سفید ملائم گل لالا اور ان کے سبز پتوں سے سجایا گیا تھا۔ دستور! شہزادی ہندوستان، ملکہ سلطنت سلیمانیہ، حورین سلطانہ حضرت لرے! کزلر آغا نے صدا لگائی۔ تمام خواتین والدہ سلطان سمیت کھڑی ہو گئیں۔ ساری خواتین کی گردنیں ادب سے جھک گئی تھیں، سوائے والدہ سلطان اور خیر بانوں کے۔ دونوں ہی مسکراتے ہوئے دروازے سے داخل ہوتی حورین کو دیکھ رہی تھی۔ حورین چلتے ہوئے مہربان کے پاس آئی، اس کا ہاتھ چوما۔ مہربان نے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی۔ خیر بانوں نے گلے لگا کر اپنی بیٹی کو مبارکباد دی۔ حورین گل بدن سے ملنے کے لیے مڑی تو وہ سب سے زیادہ خوش کافی دیر اس کے گلے لگی رہی۔ مہربان کے پاس رکھے خالی تخت پر بیٹھتے ہی باقی سب بھی بیٹھ گئے۔ اس کی دونوں کنیزیں بھی پاس ہی بیٹھ گئیں۔ مہمان خصوصی کے آنے کے بعد جشن شروع ہو گیا تھا۔ ایک شخص پورے شہر کو اپنا بنا گیا۔ آج پیر کا دن تھا۔ وہ 2 ماہ سے یتیم خانے کے بچوں کے پاس نہیں گئی تھی، اس لیے جشن ختم ہونے کے بعد
وہ محل سے یتیم خانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ آقا کی دونوں پہرے دار بھی اس کے ساتھ بگی میں سوار تھے۔ حرین کی بگی شاہراہ سے گزرنے لگی تو راستے کے دونوں طرف بنی بازار سے مسالوں کی تیکھی خوشبو، عطر کی دکانوں سے اٹھتی میٹھی مہک، قہوہ خانے سے اٹھتی قہوے کی کڑوی بو، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مختلف زبان، مختلف لب و لہجے میں کہے جانے والے الفاظ، سب گھل کر اس شہر کی دنیا کا دل بنائے ہوئے تھے۔ اس نے آنکھیں موند کر گہری سانس میں اس شہر کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہا۔ اگر دنیا کی آنکھیں استنبول کو کہا جاتا تو ہرگز غلط نہ ہوتا۔ وہ بگی سے اتر کر یتیم خانے کی عمارت میں اندر داخل ہوئی۔ میدان میں کھیلتے سارے بچے کئی دنوں بعد اسے دیکھ کر دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ اس کے ساتھ درجنوں کنیزیں تحفے لیے کھڑی تھیں، مگر سارے بچے انہیں سرے سے نظر انداز کیے دروازے سے باہر جھانک رہے تھے۔ حرین نے شدید حیرت کے عالم میں مڑ کر دیکھا، دروازہ بند تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی۔ ایک بچے نے اس کی آستین کو ذرا سا کھینچ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ نہیں آئے؟ بچے کے کہے 3 الفاظ اسے ساری کہانی سمجھا گئے۔ نہیں، وہ بہت دور گئے ہیں، انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے۔ تم ان کے لیے دعا کرتے ہو نا؟ اس نے خوشی میں ڈوبی مسکان کے ساتھ پوچھا۔ ہم سب روز ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تمام بچوں نے ایک سوال پر ایک آواز میں جواب دیا۔ ان کے اس محبت بھرے انداز کو دیکھ کر وہ ہنس دی۔ میں نے اتنے دنوں سے بال بھی نہیں بنوائے۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی بچوں نے اس کے پاس آ کر اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ صدمے سے بتایا۔ بچی کے اس معصوم سے انداز پر وہ گردن گرا کر ہنسنے لگی۔ آؤ میں بنا دیتی ہوں، تمہارے بال بہت اچھے سے۔ تمام ننھی خواتین کو جمع کر کے وہ اندر جانے لگی۔ سب بچیوں کے بال روز یتیم خانے میں کام کرنے والی خواتین بنایا کرتی تھیں، لیکن جب سے غازیان نے پہلی بار ان کے بالوں کو ہاتھ لگایا تھا، تب سے ہر پیر کو وہ ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی اپنے بنے بنائے بال کھول کر اس کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ اس لیے ہر پیر کے دن ان کے بالوں کی ذمہ داری سلطان کی تھی۔ حرین کمرے میں بیٹھ کر سیاہ آنکھوں والی لڑکی کے بال بنا رہی تھی، لیکن یادیں اسے 2 ماہ پہلے لے گئیں۔ کیا کوئی اس بات پر یقین کرے گا؟ 3 بر اعظم اور 4 سمندروں کا سلطان رات کے آخری پہر جاگ کر بیوی سے چٹیاں باندھنا سیکھ رہا ہے۔ اس کے جملے پر حرین نے بڑا سا گول آئینہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس کے پیچھے تخت پر بیٹھا اس کے بال بنا رہا تھا۔ اب بچوں نے عادت ڈالے اس سے آگے نکل گیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ غازیان کے آنے تک اب ہر پیر کو بھی یہ تمام خواتین اپنے بال حرین کی بجائے کنیزوں سے ہی بنوانے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چہل قدمی کرنے باہر میدان میں آ گئی۔ سرما کے سبب ہر شے کے رنگ نکھرے نکھرے تھے۔ ایک درخت سے ٹیک لگائے غازیان مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حقیقت میں وہ بھی ہزاروں لاکھوں میل دور جنگ کے میدان میں موجود ہے۔ غازیان نے اسی پیڑ کے سائے تلے حرین کو بتایا تھا کہ جزیرے پر باقی جتنے لڑکے بھی اس کے ساتھ اس جہنم میں موجود تھے، وہ بھی پاس ہی دوسرے حکومتی اداروں میں کام کرتے ہیں۔ کیا وہ تمہیں جانتے ہیں؟ تعجب سے اس نے قدرے تعجب سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بتانے لگا۔ نہیں، وہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ ہم سب کو الگ الگ کمروں میں قید رکھا جاتا تھا۔ جب والدہ سلطان کو میرے ساتھ ہونے والے حادثے کا علم ہوا تو اس کے 1 ہفتے بعد ہی اس جزیرے پر موجود تمام 1573 درندوں کو سر کاٹ دیے گئے تھے۔ جتنے بھی معصوم وہاں قید تھے ان سب کو آزاد کر کے ان کے گھروں تک واپس پہنچایا گیا۔ جن کے گھر نہیں تھے انہیں یہاں استنبول لایا گیا اور سلطنت ان کی نگرانی میں اس کی پرورش کی گئی۔ ان میں سے کئی لڑکے کم عمر میں ہی فوت ہو گئے، کہیں سنبھل کر بڑے بڑے عہدوں تک جا پہنچے۔ اب وہ جزیرہ بالکل ویران ہو چکا ہے۔ والدہ سلطان کے ایک عورت ہو کر بھی کتنے رسوخ تھے۔ اگر سلطان اورحان ہمت کر کے اپنی والدہ سے مدد مانگتے تو غازیان شاید چند دنوں میں ہی مل جاتا۔ اس نے یہ بات صرف سوچی تھی۔
اور تب سے وہ مہربان کی شخصیت سے کافی متاثر رہنے لگی تھی۔ لیکن وقت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ جس دن اس پر مہربان کی حقیقت کھلنی تھی، تب وہ آگ کے طوفان کی پہلی دستک۔ آج کی رات بہت سیاہ تھی، جیسے چاند نے سالوں کسی کی یاد میں آنسو بہائے ہوں، اور رات اس کے غموں میں اس کی اداسی کو اپنے اندر جذب کرتے کرتے سیاہ تاریکی ہو گئی ہو۔ سناٹے میں ڈوبے جنگل کے اونچے پیڑوں نے اندھیرے کی چادر پہن رکھی تھی۔ ٹہنیوں پر پھسلتی ہوا کے قدم ڈگمگاتے تو چند پتے ٹوٹ کر فرش پر گرنے لگتے۔ کوئی چوگا پہنے چہرہ چھپائے گھوڑے پر سوار سوگوار جنگل کے درمیان سست روی سے چل رہا تھا۔ اس شخص سے نکلتی افسردگی اس کی لہروں نے پورے جنگل کو خاموشی میں جکڑ لیا تھا۔ چلتے گھوڑے کے قدموں سے آواز آنا بند ہو گئی۔ پورے جنگل میں موت کا سناٹا تھا۔ ہر طرف وحشت نے پر پھیلا لیے۔ گھوڑا سوار ایک جگہ رک گیا۔ اس کے سامنے پتوں اور ٹہنیوں کا ڈھیر تھا۔ بھیانک سناٹے میں کسی کے رونے کی، کسی کے سسکنے کی آوازیں پیڑوں سے سر ٹکرانے لگی۔ چند چوگا پوش اپنے ہاتھوں سے روتے ہوئے جنگل میں موجود اس واحد بے نام قبر سے کچرا ہٹانے لگا۔ 4 سال پرانی قبر اب بالکل بے نشان ہو چکی تھی۔ بابا سر سے چوگا کی ٹوپی اتار کر لالا رخ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھیں کس طرح آپ کی معصوم پری ایک شفاق بے رحم قاتل بن چکی ہے۔ کئی بھاری آنسو اندر پتھر کے دل پر گر رہے تھے۔ کئی نمکین آنسو اس کے چہرے کو گیلا کر رہے تھے۔ آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی بیٹی جسے اندھیرے میں بہت ڈر لگتا تھا، آج یوں ویران جنگل میں رات کے آخری پہر سالوں بعد آ کر یوں آپ کی قبر پر آنسو بہا رہی ہوگی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی رات نہیں گزری جب میں نے آپ سے الگ ہو کر نیزیں بھی ساتھ ہی اندر داخل ہوئیں۔ اس نے ایک خط نکال کر انہیں تھمایا جس پر سلطان کی سرخ شاہی مہر لگی تھی۔ ششتر کھڑی کنیز نے بے یقینی سے ملکہ کو دیکھا، پھر مہر توڑ کر خط پڑھا اور پھر اگلے لمحے دونوں کمرے سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے جاتے ہی حورین نے چمکتی آنکھوں سے مسکرا کر اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دیکھی۔ وہ اب اداسی سے آہستہ سے گھوم کر خالی خوابگاہ کو دیکھنے لگی۔ ویسا ہی عالی شان عمارت سازی کا شہکار کمرہ، مگر اپنے مالک کی غیر موجودگی پر بھی وہ اس طرح اداس تھا۔ زخمی نظروں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ سلطان کے کام کرنے کی میز تک آئی، پھر اس کی کرسی پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے میز پر رکھی غازیان کی استعمال کی چیزوں کو تکان سے دیکھنے لگی۔ غازی، تمہیں برا تو نہیں لگتا جب میں تمہیں بے تکلفی سے تمہارے سارے القابات ایک طرف رکھ کر سیدھا تمہیں تمہارے نام سے بلاتی ہوں؟ اس نے ایک بار ایسے ہی اس سے پوچھ لیا تھا۔ خیر بانو ہمیشہ اسے ٹوکا کرتی تھی کہ ایسے نام نہ لیا کرے، باقی سب کی طرح سلطان نے معظم آقا کہہ کر ادب کے ساتھ بات کیا کرے اس سے۔ وہ خود بھی ایک شہزادی ہے، اس پر یہ لہجہ بالکل نہیں جچتا۔ سچ کہوں تو مجھے تمہارا یوں بے تکلفی سے اپنائیے سے بلانا اچھا لگتا ہے۔ مجھے ہرگز یہ بات پسند نہیں کہ کوئی میرے سامنے مجھ سے گردن جھکائے نظریں ملائے بغیر ضرورت سے زیادہ ادب سے بات کرے۔ ڈر لگتا ہے کہیں میں غرور میں آ کر خود کو خدا نہ سمجھ بیٹھوں، لیکن میری مجبوری ہے، میں چاہ کر بھی یہ رسم نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے جب تم مجھے میرے نام سے بلاتی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ کم از کم بیوی اور باقی کنیزوں کے بلانے میں تھوڑا بہت فرق تو ہونا چاہیے نا۔ اس کی اکثر باتیں سنجیدگی سے شروع ہو کر حورین کو غصہ دلانے پر ختم ہوتی تھی۔ وہ نچلا لب کاٹتی مسکراتے ہوئے میز کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم وہ چونک کر بالکل ساکت ہو گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر قد آدم خوبصورت آئینے میں خود کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو کیسے میں بھی تمہارے بابا کی طرح سوچتے ہوئے لب کاٹ رہی تھی، وہ یاسیت سے مسکرا کر اپنے اندر پلتے وجود سے کہہ کر صندوق کھولنے لگی جو اس نے باقی
सामान के साथ ख्वाबगाह में रिखवा लिया था। उसने संदूक खोलकर अंदर देखा। गाजियान का कुर्ता अभी तक वैसे ही रखा था जैसे उसने तय करके रखा था। कुर्ते को उठाए वो आईने तक आई, फिर गाजियान की पसंदीदा खुशबू उठाकर खुद पर छिड़की। भीनी भीनी दिल फरेब खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने मुस्कुराकर कुर्ता खोला तो एक पर्ची कदमों में आ गिरी। उसने झुककर तज्जुब से पर्ची को उठाया, फिर तहरीर खोलकर पढ़ी तो मोहब्बत की मिठास हर शय पर हैवी हो गई। मेरी कामयाबी के लिए दुआ किए बगैर मत सोना। अपना भी और हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखना। और सोने से पहले जब मेरा कुर्ता पहनो तो हरगिज मत रोना, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा गाजी। उसकी आंखें जज्बात की शिद्दत। तुम्हारे बाबा ने अपने बचपन में बेपनाह तकलीफ देखी है। खेलने के दिनों में अपनों के जनाजे उठाए हैं, इसलिए आज भी कहीं न कहीं उसके अंदर का बच्चा इसमें जरूर मौजूद है। इसलिए तुम जब हमारे पास आ जाओ तो अपने बाबा के साथ खूब खेलना। अल्लाह तुम्हारे बाबा की तमाम मुश्किलात दूर फरमाए और तुम्हारे आने तक उन्हें वापस खैरियत से हमारे पास ले आए। अब सोने का वक्त है। दोनों सुकून से सो जाते हैं, नहीं तो ये बात भी तुम्हारे बाबा को किसी न किसी तरह पता चल जाएगी। आईने के सामने से हटकर अब वो गाजियान के तकिए पर सर रखे बिस्तर की इस तरफ सोने लगी जहां वो सोया करता था। उसके लिबास से आती खुशबू उसके पास सोने का यकीन दिला रही थी। नई वालदा सुल्तान। तोप कापी महल के दरबार खास में काफी देर से गहमा गहमी चल रही थी। दरबारी किसी गर्म बहस में एक दूसरे से तकरार कर रहे थे। सुनहरी और नीले रंग की दीवारों वाले सहर अंगेज दरबार खास के माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। गाजियान जिस वजीर को अपनी गैर मौजूदगी में अपनी जगह मुकर्रर करके गया था, उसकी हालत खराब हो गई थी, जिसके बगैर दरबारी किसी बहुत अहम मसले पर आपस में झगड़ रहे थे। कोई किसी की बात से मुतफिक नहीं हो रहा था। मामला फौरन हल करना जरूरी था, मगर सब आपस में उलझते जा रहे थे। दस्तूर, नायब सल्तनत हाजिर तले। सब एकदम खामोशी से आमने सामने कतार में खड़े हो गए। सुल्तान के सुनहरी ऊंचे तख्त के पीछे दीवार में बनी सोने की खिड़की से कोई झांक कर उन्हें भरमी से देख रहा था। गुस्से और रौब और दबदबे से कहती मलका के जुमलों पर सबकी चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई देने लगी। दरबार की सुनहरी दीवारों से अब बस एक जनाना आवाज टकरा रही थी। ख्वाब, हकीकत, फासले। वो हकीकत की दुनिया में रूनुमा होने वाले वाकये से नावाकिफ अपने ख्वाबों की दुनिया में मौजूद थी। जहां तक नजर पड़ती सबज घास का कलीन बिछा था। साफ हल्के नीले आसमान पर सूरज न था, लेकिन फिर भी ठंडी सुनहरी रोशनी ने हर शय को रोशन कर रखा था। हवा ताजगी से भरपूर थी। उसने किसी के मुस्कुराने की आवाज पर चेहरा उठाकर देखा, झुकाकर देखा। वो एक नौजायदा बच्चे को थामे हुए थी। गुलाबी रंगत का हामिल बच्चा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। हुरैन के चेहरे पर खुशी और ममता से भरपूर मुस्कुराहट अमंड आई। उसके गालों के गड़े गहरे हो गए। हूर, किसी ने नरमी से पुकारा तो उसने पलकें उठाकर देखा। उसके सामने फासले पर मिर्जा जहांजेब और गाजियान दोनों खड़े थे। वो दोनों ही उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो सरशारी से बच्चे को थामे उन तक पहुंची, लेकिन उसके पहुंचते ही वो दूर चले गए। हुरैन दोबारा मुस्कुराते हुए गई। उनमें से किसी ने बच्चे को उसके हाथ से ले लिया। वो मदहोश सी होकर अपने बाप के चेहरे को देख रही थी। कई साल गुजर गए थे, उसने अपने बाप की झलक तक नहीं देखी थी। मिर्जा जहांजेब ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। बच्चे के रोने पर उसने चेहरा झुकाकर प्यार से देखा। फिर अपने बाजू में लेटते हुए जब गर्दन उठाई तो वहां मौजूद 4 लोगों में से एक शख्स जा चुका था। ख्वाबगाह में किसी चीज की आवाज हुई तो उसने नींद से बोझल नजरें खोली। वो सीधी होकर बैठी, आंखें देखने के काबिल हुई तो कमरे की हालत बदली हुई देखकर दंग रह गई। हैरत से लब खुले,
ख्वाबगाह की हर शय, हर कोना फूलों से ढका हुआ था। पूरा कमरा छत तक खुशबू से महक रहा था। सामने खड़ी दो में से एक कनीज के हाथों से फूलों का गुलदस्ता गिरा था, जिसकी हल्की आवाज पर वो उठ बैठी थी। हर तरफ रंग ही रंग थे। सफेद रंग के गुजार गुलाब, जर्द रंग के दिलकश नरगस, गुलाबी रंग के, सुर्ख रंग के ताजा गुलाब, नीले रंग के छोटे छोटे फूल, कई देगर ऐसे फूल जो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। कनीज ने दरवाजे पर दस्तक दी तो गुलाम नाश्ते की तश्त उठाए अंदर दाखिल हुए। दर्जनों कनीजें हाथ में संदूक उठाए चलते हुए उसके पलंग के सामने रुक गईं। हुरैन ने हैरत से खुले संदूक में झांका। उम्दा लकड़ी के 7 संदूकों के अंदर गहरे सब्ज रंग के 7 मुख्तलिफ बेहद खूबसूरत लिबास रखे थे। हुरैन ने तज्जुब से एक नजर कनीजों के संजीदा चेहरों को देखकर बाकी 7 संदूकों पर डाली, जिनमें अंदर सब्ज और सफेद हीरों के मुख्तलिफ जेवरात रखे थे, जिनसे निकलने वाली रोशनी आंखों को खेरा कर रही थी। उसने अपनी जिंदगी में दुनिया के मशहूर से मशहूर जोहरी के जेवर पहन रखे थे, लेकिन इन जेवरात का अंदाज, रंगों का इम्तजाज देखने वाले को साख्त कर देता। उसने एहतियात से एक हार हाथ में उठाया, जैसे हाथ लगाने से कहीं टूट न जाए। ये सब किसने भेजे हैं? हुरैन ने धीमे से पूछा। ये वालिद सुल्तान ने भेजे हैं, आपके लिए आज के लिबास और जेवरात। आप इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लें। कनीज ने अदब से बताया। वो अभी तक अपनी नाप से काफी बड़े गाजियान के कुर्ते में मलबूस बिस्तर पर ही बैठी थी। लहाफ अभी तक आधा डाल रखा था। उसने सोचते हुए उन्हें बताया। कनीजे बाकी संदूक कमरे में रखने की बजाय अपने साथ उठाए बाहर निकल गईं। उसने इस्तजाब से पूछा तो मालूम हुआ कि वो सारे जेवरात और लिबास अब गरीबों में तकसीम कर दिए जाएंगे। हुरैन ने गहरी सांस लेकर लहाफ उतारा, फिर पलंग से पांव नीचे रखे तो किसी चीज के फर्श पर होने के एहसास से पांव खींच लिए। नजरें झुकाकर देखा तो फर्श सुर्ख गुलाब की ताजा पत्तियों तले ढका हुआ था। उसने मुस्कुराकर चेहरे पर झूलती लट पीछे की, फिर नरम पत्तियों पर चलकर पास रखे आईने के सामने रुकी। गुलाब की पत्तियां पैरों में आकर मुलायम सा फरहत बख्श एहसास दे रही थी। अपने अक्स को देखकर उसे हंसी आने लगी। उसने कुर्ते की आस्तीने को खींचकर देखा तो वो उसके बाजू से कई गुना ढीली थी। मुख्तलिफ खुशबू से महकते कमरे में अपने वजूद से आती किसी की महक ज्यादा अच्छी लग रही थी। आईने में दिखाई देती नाश्ते की मेज पर नजर पड़ी तो चेहरे पर बेजारी आ गई। उसने पास रखा खत उठाया और कनीज को फातिहाना मुस्कुराहट के साथ दिया। कनीज ने संजीदगी से उसे देकर खोला और बगैर पास बनी पानी की सबील में डाल दिया। पानी की सतह पर तैरते कागज से स्याही निकलकर सतह पर पिघलने लगी, फैलने लगी। हुरैन का चेहरा स्याह पड़ा, आंखों में बरहमी चमकी। गुस्ताखी माफ सुल्ताना, मगर आका ने कहा था कि आप उनकी मेहर लगा दो, दूसरा फरमान दें तो मैं बगैर लिहाज किए उसे जाया कर दूं। कनीज शर्मिंदगी से सर झुकाए बोली। दूसरी कनीज नाश्ते के बराबर में उसका अमालनामा पकड़े खड़ी थी। वो बुरा मुंह बनाकर नाश्ते के लिए बैठी, मगर खाने की चीजों को देखकर ही उसकी भूख मिट गई। चीनी के नीले बर्तनों में एक तरफ हिरन के गोश्त की भाप उड़ती यखनी थी, जिसकी सतह पर पिसी हुई काली मिर्च तैर रही थी। सुर्ख नमकीन चावल पर नारंगी रंग के खस्ता काजू, किशमिश और पूरा भुना हुआ लजीज बटेर रखा था। प्याले में कटे ताजा सेब, अनार और सुर्ख अंगूरों के ऊपर सुनहरी शीरी शहद का जाल बिछा था। प्लेट में एक तरफ भूरी फूली हुई रोटी के साथ जैतून और पनीर में बना अंडा रखा था। 3 मुख्तलिफ कांच के बर्तनों में नारंगी का शरबत, रस भरी का गहरा सुर्ख शरबत और अरके गुलाब रखा था। उसने खाने से इनकार करने के लिए कनीज की तरफ रहम मांगती नजरें उठाईं तो आका की चहेती किताब खोलकर उसके सामने पहली से खड़ी थी।
کتاب کے ایک ورق کے درمیان چند جملے لکھے تھے، اپنے لیے نہیں تو ہمارے آنے والی اولاد کی خاطر کھا لو، تمہارا غازیان۔ امید کرتا ہوں پھول پسند آئے ہوں گے۔ وہ مجبوراً کھانا زہر مار کرنے لگی۔ ہورین نے ابھی چند لقمے ہی لیے تھے کہ ایک دم اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ دل کی دھڑکن تھمنے لگی۔ بے چینی سے وہ سانس لیتی تو ہر سانس اسے مزید بوجھل لگنے لگی۔ اداسی سے چہرے کی چمک مانند پڑنے لگی۔ وہ چاندی کا چمچ میز پر رکھ کر اٹھنے لگی۔ کنیز تیزی سے کتاب کی ورق کردانی کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جملہ ڈھونڈ پاتی، ہورین نے برہمی سے کتاب اس کے ہاتھ سے چھینی اور سرخ انگارہ آنکھوں سے دانت پیس کر دونوں کو گھورا۔ وہ اتنے دنوں سے یہ سب برداشت کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ یکدم بے قرار ہونے سے اس کے اندر غصہ ابلنے لگا تھا۔ کنیزوں کے باہر نکلتے ہی وہ گرجدار آواز میں بولی، شیس آغا، اگر اب ان میں سے کوئی ایک بھی خواب گاہ کے باہر دکھائی دے تو اسے زندان پر ایسے چیخ رہی ہوں۔ وہ صدمے اور حیرت سے کن پٹی مسلتے ہوئے خود سے پوچھنے لگی،